أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات عالیہ کو تسلیم کرتا ہے اور ان میں کسی کو شریک نہیں بناتا اور نہ ہی تعویل کر کے ان کا انکار کرتا ہے، اور مخلوق کے ساتھ اس کے اسماء و صفات کو تشبیہ دے کر ان کی کیفیت اور مثل کا قائل بھی نہیں۔ وہ جملہ صفات جن کا اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثبات کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا یقین کرتا ہے اور عیب اور نقص کی جملہ صفات سے اس کو مبرہ اور پاک قرار دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام اور صفات خود بتائے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے سب اچھے نام ہیں، اس کو ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ اور فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یہ صفات ذکر کی ہیں۔ وہ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، حکمت والا، طاقتور اور غالب ہے، باریک بین اور باخبر ہے، قدردان ہے اور حلم والا ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا اور وہ اپنے عرش پر مستویٰ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، وہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آگاہ فرمایا، جیسا کہ صحیح احادیث مبارکہ میں ہے ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له۔ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر جب رات کی آخری تہائی باقی ہوتی ہے اترتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھے بلاتا ہے میں اس کو جواب دوں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت کی درخواست کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ اور فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من احدکم براحلتہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری گم ہو گئی اور پھر مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یقبض اللہ الارض یوم القیامۃ ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول انا الملک این ملوک الارض۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز زمین قبضہ میں لے گا اور آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ دے گا اور پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ اور سلف و صالحین بھی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی بلا تعویل قائل ہیں۔ وہ نہ تو صفات کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی ظاہر معانی سے انحراف۔ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ اس نے کسی صفت میں تعویل کی ہو یا انکار کیا ہو یا یہ کہا ہو کہ اس کا ظاہر معنی مراد نہیں، بلکہ یہ سب ظاہر مفہوم کے مطابق ان کے معانی کی حقانیت کا یقین کرتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حادث مخلوق کی صفات کی طرح نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ پر اور جو اس کی طرف سے ایمان آیا ہے ایمان لاتا ہوں، اس طور پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس سے چاہا ہے وہی درست ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر ایمان لاتا ہوں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر آئے گا، وہ تعجب کرتا ہے، وہ ہنستا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے اور وہ راضی ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔ کیفیت کے بغیر یوں سمجھے کہ ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے، وہ عرش پر ہے، مخلوق سے جدا ہے، مگر ہم اس کے نزول، اس کی رؤیت اور اس کے استواء کی کیفیت نہیں جانتے، اور نہ ہی اس کا حقیقی مفہوم اور مطلب ہماری دریافت میں ہے۔ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں جس نے یہ بات خود کہی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتے ہیں جنہوں نے ہم تک یہ باتیں پہنچائی۔ ان صفات کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ ہے ہم کسی صفت کے قائل نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات اور نام بتائے، ہمیں ان کے ذکر اور اقرار سے منع نہیں کیا اور نہ ہمیں اس میں تعویل اور تحریف کا حکم دیا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، اپنے کارناموں کی یہ لوگ سزا پائیں گے۔ تشبیہ کے اندیشہ سے جو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی نفی کرتا ہے تو وہ دو خرابیوں کا مرتکب ہوا۔ اولاً اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دی۔ ثانیاً تشبیہ سے ڈرا تو وہ نفی اور تعطیل کا مرتکب ہوا، یعنی جس صفات کا دل میں اثبات کیا تھا ان کی نفی اور تردید کر دی کہ وہ باری تعالیٰ ان صفات سے متصف نہیں ہے۔ اس صورت میں معقول اور بہتر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ صفات کو تسلیم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے متصف ہے، اور یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں، جس طرح کہ اس کی ذات مخلوق کی ذات کی طرح نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ماننے سے تشبیہ لازم نہیں آتی، اس لیے کہ عقل اس بات کو باور کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات ہیں جو مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں۔ لفظ کے اطلاق میں البتہ یکسانیت ضرور ہے، خالق کی صفات اس کی اپنی صفات خاصہ ہیں اور مخلوق کی صفات اپنے انداز کی۔ ایک مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرتا ہے تو کبھی بھی اس کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مخلوق کی ہاتھ کی مانند ہے۔ البتہ ہاتھ کا اطلاق دونوں کے لیے ہے، اس لیے کہ خالق اور مخلوق ذات، صفات اور افعال میں ایک دوسرے کے مختلف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اور فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کی مانند کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔